اب ہم دیکھیں کہ ہر رات سونے سے پہلے ہمیں سورہ ملک پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ رب العزت کو معلوم تھا ہمیں اس کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہر رات پڑھی جانے والی سورت کا تعارف کتنا خوبصورت کروایا ہے۔ بہت ہی برکت والی ہے وہ ذات، بیدہ الملک، سارا کا سارا کنٹرول ہی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ بعض اوقات آپ کسی چیز کے آنر ہوتے ہیں، آپ اسے آن کرتے ہیں، لیکن اس پر آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ دیٹس ناٹ یور ول اینڈ یو آر ناٹ کیپیبل آف اٹ۔ آپ کی مرضی چل ہی نہیں سکتی۔ یہاں تک کہ ہمارے دل، لوگوں کے دل، سب کے سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہم لوگوں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے خود کو ہلکان کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہمیں جو کنٹرول حاصل ہے صرف اور صرف اپنے عمل پر ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ الحمدللہ ہماری دو صورتیں جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہم نے ان پر تدبر کیا۔ آج ہم ایک نئی صورت کو اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کے جتنے بھی معانی ہیں اور اس سے جتنے بھی سبق حاصل ہوتے ہیں، اللہ پاک سب سے پہلے اسے سمجھنے، پھر اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الملک ایک مکی صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور یہ عہد نبوت کے بھی بالکل آغاز میں جو ہے نا، شروع دور میں نازل ہوئی۔ اور اس کی اگر ہم دیکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو، بچے بچے کو معلوم ہے کہ سورہ ملک ہم رات کو سونے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ایک صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، اور یہ اللہ کے سامنے آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی ایک صورت ایسی ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی، اللہ کے سامنے جو ہے حجت پیش کرے گی یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کروائے۔ اور ترمذی کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ الف لام میم سجدہ اور سورۃ الملک ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اب اگر ہم سورۃ الملک کے نام پر آئیں تو اس کے نام سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے وجہ تسمیہ کہ یہ جو ہے یہ ایک بہت خوبصورت صورت ہے۔ الملک اس کا نام ہے، ملک کہا جاتا ہے بادشاہت کو، اور بادشاہ حقیقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا اس صورت میں جو ہے وہ تعارف کروا رہے ہیں۔ کس طرح سے کروا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ صورت جو ہے وہ نبوت کے بالکل اسٹارٹ میں نازل ہوئی تھی، اور اس وقت زیادہ تر تبلیغ پر فوکس تھا، دعوت تبلیغ کا کام جو ہے وہ کیا جا رہا تھا۔ تو اس وقت جس ذات کی طرف بلایا جا رہا ہے، جس کا پیغام دیا جا رہا ہے، جس کا پیغام سنایا جا رہا ہے، اس ذات کا تعارف بہت ضروری تھا۔ لہٰذا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک بھرپور جو ہے تعارف پیش کیا ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ ہم اسے ہر رات پڑھتے ہیں سونے سے پہلے۔ تو کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کو اور مجھے ہر روز یہ صورت کیوں پڑھنی ہے، اور یہ ہمیں تب پتہ چلے گا جب ہم اس کے معنی اور مفہوم پر تدبر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو علم تھا ہمیں ہر رات اس کی ضرورت ہے۔ ہر رات پڑھی جانے والی صورت کتنے ہی خوبصورت انداز میں اس کا اسٹارٹ ہو رہا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے تعارف سے اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ تبارک الذی، بہت ہی بابرکت والی ہے وہ ذات۔ اللہ کی پہچان کے لیے سب سے پہلا ورڈ جو آیا ہے وہ برکت آیا ہے، یعنی بہت برکت والی ہے وہ ذات۔ برکت کسے کہا جاتا ہے؟ برکت برکہ سے نکلا ہے، با را کاف۔ جیسے کہ عربی میں ہم نے معنی لغت میں دیکھنا ہو تو ہم 3 روٹ ورڈز کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو برکہ کہتے ہیں زیادہ ہو جانا، کسی چیز کا میں زیادتی، اس کا بڑھ جانا۔ اور ایک لغت میں یہ بھی معنی آتا ہے کہ اونٹ کی سینے کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اونٹ کا سینہ اگر آپ نے دیکھا ہو، اس کی گردن اور اس کے جسم کے درمیان کافی فاصلہ ہوتا ہے کہ وہ بڑھا ہوا ہوتا ہے، اسی سے برق نکلا ہے۔ اور اسی طرح اس کا ایک معنی یہ بھی کہا جاتا ہے جس کا مقام بہت بلند ہو، اور اسی طرح لغت میں ایک معنی یہ بھی آتا ہے جس کی بہت زیادہ عزت کی جائے۔ تو برکت بیسیکلی کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی کثرت، زیادتی کو، یعنی اس زیادتی کو کہتے ہیں جو زیادتی والے کے کمال پر دلالت کرے۔ اللہ تعالیٰ کون سی ذات ہے؟ بڑی ہی بابرکت ذات ہے۔ الذی، وہ ذات، بیدہ، جس کے ہاتھ میں الملک و بادشاہت ہے۔
یعنی اس کی ذات جو ہے وہ خیر بھلائی اور برکت کا مجموعہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس بادشاہت بھی ہے۔ دوبارہ معنی کی طرف آئیں کہ برکت کا معنی بڑھ جانا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی بابرکت ہے۔ اور ایک معنی ہم نے لیا عزت دار ہونا، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی زیادہ عزت والی ذات ہے۔ اور وہ کون ہے؟ الملک ہے، بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ یہ آسمان، زمین، بحر و بر، ستارے، سیارے، پہاڑ، جن، انسان، سب کس کی ملکیت میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ہے۔ ملک کہا جاتا ہے، بادشاہت کو بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے کنٹرول کو بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے ذمہ داری کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر جو اس کا معنی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے پاس صرف بادشاہت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس کنٹرول بھی ہے۔ بیدہ الملک، بادشاہت کے ساتھ ساتھ کنٹرول بھی ہے۔ یعنی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، کبھی کوئی چیز ہماری اپنی ملکیت میں ہوتی ہے لیکن اس پر ہمارا اپنا کنٹرول نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر ہمیں تو اپنی ذات پر بھی کوئی کنٹرول حاصل نہیں ہے، ہمیں رزق پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، نہ ہی ہمیں اپنے وقت پر کوئی کنٹرول ہے کہ ہم وقت کو اپنے ہاتھوں سے روک لیں کہ وہ جو ہے گزرتا جا رہا ہے، نہ ہمیں رزق پر کنٹرول ہے کہ یہ ختم نہ ہو، یہ مال اور پیسے میرے پاس رکھے ہیں ختم نہ ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا ایسا، کیونکہ ہمیں ان چیزوں پر اختیار حاصل نہیں ہے۔ نہ ہی ہمیں اپنی عزت پر کوئی کنٹرول حاصل ہوتا ہے کہ ہماری عزت خراب نہ ہو۔ ہم جتنا چاہتے ہیں، جتنا چاہ کر بھی ہم ان چیزوں کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کر نہیں پاتے۔ ہمارا دل بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، لوگ بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ ہم لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں، تھکا رہے ہیں خود کو، لیکن اس پر ہمارا اختیار نہیں ہے، کیونکہ دل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے پاس زمین و آسمان کی نہ تو صرف بادشاہت ہے بلکہ اس کے پاس کنٹرول بھی ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ تین چیزیں ایک ساتھ آ گئیں، بادشاہت ہے، اللہ کے پاس کنٹرول ہے، اور پھر ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو زمین و آسمان میں تمام چیزوں کو تدبر بھی کر رہے ہیں، اللہ پاک چلا بھی رہے ہیں، بادشاہت بھی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں بھی ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ کے اختیار سے نہیں نکلی ہوئی۔ اور اس کے علاوہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک نہیں ہے بلکہ وہ قادر بھی ہے اللہ تعالیٰ۔ اب قدیر کا معنی ایک کہا جاتا ہے کہ عزت دار ہونا، قدیر کا بھی یہی معنی ہوتا ہے قدر کرنے والا، اور یہاں پر قدیر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اتھارٹیز ہیں ساری کی ساری۔ ہم کیا، ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس، ہم کسی چیز کے مالک ہیں، ہم کسی چیز کو آن کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کا فل کنٹرول نہیں ہوتا، اس پر ہماری اپنی مرضی نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں بنایا ہے، ہر چیز ہمارے اختیار میں دے دی ہے، لیکن ان چیزوں کے اختیار کے باوجود بھی وہ ہمارے اختیار سے باہر ہیں، وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں۔ ہم انہیں روک، وقت بھاگا جا رہا ہے، ہم اسے روک نہیں پا رہے۔ اسی طرح ہماری عمر بھاگی جا رہی ہے، ہم اسے روک نہیں پا رہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کتنے خوبصورت انداز سے کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برکت والی ذات ہے۔ ہم برکت کسے سمجھتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو برکت کو یہ کہا جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ ہو جائے یہ مال، ہم کہتے ہیں مال میں برکت دے، یعنی مال زیادہ ہو جائے۔ تو بیسیکلی برکت کا معنی صرف بڑھ جانا نہیں ہے، بلکہ اصل جو برکت کا معنی اگر لغت کے اعتبار سے اور گہرائی میں جا کر دیکھیں تو اس کا معنی ہے کہ ایسے بڑھنا کہ سب سیر ہو جائیں۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اگر کسی کے بچے، ہم کہتے ہیں اللہ پاک بچوں میں برکت دے، تو ہمارا معنی اس سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اور بچے دیں، بلکہ یہ معنی مراد ہوگا کہ وہ نیک ہو جائیں۔ اسی طرح اگر ہم کسی کی عمر میں برکت کا کہ دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عمر بہت لمبی ہو جائے، کبھی اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو عمر ہے وہ اچھے کاموں میں گزرے، اس عمر کا صحیح استعمال کیا جائے۔ تو ہمارے ہاں بے برکتی سمجھا جاتا ہے کہ جو چیز ختم ہو جائے اور برکت جو زیادہ زیادہ بڑھ جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بے برکتی اسے نہیں کہتے کہ جو جلدی جلدی ختم ہو جائے یا جو دیر تک ہمارے پاس نہ رہے۔ برکت کا معنی جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو بے برکتی کا معنی اس کے الٹ آپ لے لیں، یعنی برکت کا معنی وہ چیز جو کافی ہو جائے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ جس کے پاس بہت زیادہ مال ہے اسی کے پاس برکت ہے، ایسا نہیں ہے۔
کم مال میں بھی برکت ہو سکتی ہے، کس طرح سے کہ وہ کم مال بھی پورا ہو جائے، اس میں ضروریات پوری ہو جائے۔ سب سے بابرکت ذات ہے اللہ تعالیٰ، لیکن کیا ہم ایسا سمجھتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو برکت والی ذات سمجھتے ہیں؟ ہم تو اپنے ہر راستے اللہ تعالیٰ سے الگ کر لیتے ہیں۔ ہمیں اس برکت والی ذات سے جڑ جانا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے ہم اس ذات سے جڑیں گے تو ہماری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ ہم قرآن کی تعلیم کو اپنائیں گے، ہم دین سے جڑیں گے، اچھے جو ہے وہ صحبت اختیار کریں گے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے سوشل سرکل میں جو ہے ہمارے لیے مسئلے کریٹ ہوں گے۔ ہم ان چیزوں سے اس لیے خود کو دور رکھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو برکت والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر راستہ برکت والا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں گے تو ہماری زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ہم یوں سمجھیں کہ ہم نقاب یا حجاب پہن لیں، آ، تو ہمیں بہت مشکل لگے گا، ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی زندگی، ہم ایزیلی ہر چیز کو جو ہے انجوائے نہیں کر پائیں گے۔ ہم حجاب یا نقاب نہیں لیتے کیونکہ ہم اسے بابرکت نہیں سمجھتے، اور اسی طرح ہم برکت دوسری چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم فضولیات میں، کبھی ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ برکت والے پتھر تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ برکت والا پتھر ہے، اسے ہاتھ میں پہنا جائے۔ جو چیزیں برکت والی ہیں ان سے ہم جڑنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکت والی ذات ہے، اور اسی کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا ایک اور تعارف کروا رہے ہیں، الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو۔ موت اور زندگی کی تخلیق کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ کس لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا یہ سلسلہ بنایا ہے؟ کیا وجہ تھی یہ کائنات، جنت، جہنم اور ان تمام چیزوں کو بنانے کا کیا مقصد تھا؟ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تو فرشتے ہی کافی تھے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتے جو ہیں قرآن پاک میں آتے ہیں لا یعصون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ہرگز نافرمانی نہیں کرتے، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، اور حدیث میں آتے ہیں کہ ہر فرشتہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ایک فرشتے کی جو باری ختم ہوتی تو وہ دوبارہ قیامت تک نہیں آئے گی، یعنی اتنے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اور پھر یہ جنت جہنم اور یہ سزا جزا اور اس کے کانسیپٹ میں ہمیں جو ہے وہ رکھا، کیا وجہ تھی اللہ تعالیٰ کی؟ والحیاتہ، اور زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم، تاکہ آزمائے تمہیں، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اچھا جی، اب آزمائے، یہ اس پر ہم بعد میں آتے ہیں، پہلے ہم اسے دیکھ لیتے ہیں، احسن عمل، اللہ تعالیٰ کہنے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ احسن عمل، ہمیں لگتا ہے کہ اچھے اچھے عمل تو وہ ہوتے ہیں نا جو بہت زیادہ نوافل پڑھیں، بہت زیادہ صدقہ خیرات کریں، اور بہت زیادہ جو ہے وہ نوافل اور تراویح، قیام، تہجد اور اس طرح کی تمام عبادات کو ہم اچھا عمل سمجھتے ہیں۔ بے شک وہ بھی اچھا عمل ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم اچھے عمل نہیں کر رہے، ہم کبھی کبھی نمازیں پڑھتے ہیں، یا کبھی کبھی جو ہے وہ کچھ اچھی بات سن لیتے ہیں، کسی لیکچر کو اٹینڈ کر لیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں۔ احسن عمل بیسیکلی وہ نہیں ہے جو ہمارا دل جسے اچھا کہے، یا جو ہمارے خیالات کے مطابق خوبصورت ہو، بلکہ احسن عمل وہ ہے جو بے شک چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، جس کے پیچھے نیت اچھی ہو، جس کے پیچھے اخلاص ہو، جس کے پیچھے جو سنت صحیحہ کے مطابق ہو، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، اسے احسن عمل کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور معنی بھی ہے کہ احسن عمل اس عمل کو کہتے ہیں، اگر حسن سے لیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں حسن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی خوبصورتی اور اس کا جو ہے وہ زینت۔ احسن عمل ڈکشنری میں احسن کہا جاتا ہے امپروومنٹ والے کام کو، یعنی جس میں وہ عمل جس میں بہتری لائی گئی ہو۔ امتحان کیا ہے؟ لیبلوکم، امتحان ہے آپ کے عمل کا، آپ صرف عمل پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم عمل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ اختیار نہیں لیا، دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر عمل کا اختیار دیا ہے، جس راستے پر آپ جانا چاہیں، جو کرنا چاہیں، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ صرف عمل پر قادر ہیں، آپ کی طاقت آپ کے عمل پر ہے۔ رب تعالیٰ جو ہے وہ کوئی زبردستی نہیں کروائے گا، لہٰذا احسن سے مراد ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز بہت ہی پیاری ہو، خوبصورت ہو، اچھی ہو، یا وہ پرفیکٹ ہو، یہ نہیں ہے۔ ہم بہترین نہیں پیدا ہوئے تھے،
ہاں یہ ضرور ہے کہ ہماری صورتیں بہترین پیدا ہوئی تھیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جو ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تمام انسانوں کو خوبصورت پیدا کیا. تو ہم اپنے صورتوں، اجسام اور شکل کے اعتبار سے ہم خوبصورت پیدا ہوئے تھے، لیکن کام ہمارے بہترین نہیں تھے. اسے ہم نے احسن بنانا ہے، ان کو بار بار بہتر کرنا ہے، امپروومنٹ لانی ہے. ہمیں ہر کام کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے. ہر دن ہمیں اپنی نیت درست کرنی ہوگی. ہر دن ہمارا نفس جو ہے وہ مبتلا ہوگا، جو ہے اپنی نیت، ہماری نیت فاسد ہونے لگے گی، لیکن ہر دن ہم نے جو ہے اس پہ اپنی نیت پر چیک ان کرتے رہنا ہے. اسے اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں کرنا، صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے کرنا ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو یہ جو امپروومنٹ والا عمل ہے، اس میں کیا کرنا ہے؟ آئے دن اپنے آپ کو اور اپنے عمل کو، اپنی نیت کو کیا کرنا ہے؟ خالص کرنا ہے. اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ تمہیں آزمائے. آزمائش بہت ساری چیزوں میں ہوتی ہے. ہم نے پچھلے سبق میں بھی، سورہ لقمان میں بھی ہم نے اس پہ ڈیٹیل میں بات کی تھی. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور اللہ تعالیٰ غالب ہیں، غفور بخشنے والے ہیں. عزیز کا لفظ کیا ہے؟ عزیز کہا جاتا ہے غالب، یعنی کہ جو ہر چیز کرنے کا اختیار رکھتا ہو. لیکن عزیز کا ایک اور معنی بھی ہے. عزیز کا ایک معنی ہے آنریبل، عزت والا. جیسے عزیز عزت سے نکلا ہے، یعنی وہ آنریبل ذات جو اپنی وعدوں کا پکا ہو. اب آپ دیکھیں جو جتنا آنریبل ہوتا ہے وہ اتنا ہی اپنی بات کا کیا ہوتا ہے؟ پکا ہوتا ہے. تو پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی باتوں کا، اپنے وعدوں کا، اللہ تعالیٰ اپنے قول میں پکا ہے، تو پھر ہم کیوں لوگوں کی طرف جو ہے وہ بھاگتے ہیں، لوگوں کو تلاش کرتے ہیں اپنے غم سنانے کے لیے، اپنی حاجات لے کر جاتے ہیں اللہ کے سوا؟ اللہ تعالیٰ تو اپنی وعدوں میں پکا ہے. کون ہے اللہ کے سوا جو آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے، اور کون ہے جو اللہ کے سوا آپ کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، صرف وہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ الغفور، بخشنے والا. ہم ہمیشہ یہی پڑھتے ہیں کہ غفور کا معنی بخشنے والا ہے، لیکن غفور کا ایک اور معنی بھی آتا ہے، وہ ہے ڈھانپنے والا، پردہ رکھنے والا. اللہ تعالیٰ گناہوں پر، ہمارے عیبوں پر اللہ تعالیٰ پردہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت عزت والی بھی ہے، اور الغفور پردہ رکھنے والی بھی ہے. پھر ہم کیوں ڈرتے ہیں انسانوں سے کہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ کھل جائیں گے؟ ہمیں خوف ہوتا ہے کہ کہیں فلاں کے سامنے ہمارا فلاں عیب نہ کھل جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ ڈھانپنے والی ذات ہے، پردہ رکھنے والی. جب اللہ تعالیٰ پردہ رکھنے والی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے کے عیبوں پر کیا رکھیں؟ پردہ رکھیں، ان کے عیوب کو چھپائیں. اور آپ دیکھیں کہ وہ حدیث بھی آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ جو دنیا میں کسی کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، تو کل قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اگر تم اس کی تابع داری کر رہے ہو، اگر تم اس کے تابع دار ہو، تو پھر الغفور وہ تمہاری چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو معاف کرنے والا ہے. اب یہ پہلی آیت اور دوسری آیت، یہ آیات بیسیکلی ہمیں بنیادی طور پر مقصد زندگی بتا رہے ہیں. کیا بتا رہی ہیں؟ ہمارا مقصد حیات، دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا. صرف ایسے نہیں تھا کہ آئے، کمایا، کھایا پیا، اپنی خواہشات پوری کی، اپنے لیے جو ہے ہر طرح کی آسائش کا سامان جو ہے وہ جمع کیا. اس طرح سے نہیں ہے. یہ ایک دارالامتحان ہے، اس کا کوئی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ایسے بلا وجہ نہیں پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. اب آگے دیکھیں، اگلی آیت میں دیکھیں الذی خلق سبع سماوات طباقا. اللہ تعالیٰ پھر اپنی ذات کا تعارف کس طرح سے کروا رہے ہیں؟ وہ ذات جو بابرکت والی ذات ہے، وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. اب اللہ تعالیٰ پھر اپنی ذات کا تعارف کروا رہے ہیں، وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو طباقا، طباقا طبق، تہ درتے. طباقا نکلا طبق سے، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا اس کے تو 14 طبق ہی روشن ہو گئے. یا پھر آپ یوں کہیں کہ طبق کہا جاتا ہے ایک دوسرے کے مطابقت کرنا. کہتے ہیں نا میں اس سے مطابقت نہیں ہو رہی، یا اس کے مطابق ہو جانا. اور ایک معنی ہوتا ہے طبق، پلیٹ کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ پلیٹ اوپر نیچے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے.
تو اشارہ ہے ترتیب کی طرف، یعنی بہترین تناسب کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کہ زمین و آسمان کو کتنی ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، آسمانوں کو ایسے نہیں بنایا بلکہ تہ در تہ بنایا ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، نہیں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں من تفاوت کوئی بھی عیب، کوئی بھی کمی بیشی، کوئی بھی شگاف۔ تفاوت کا ایک اور معنی بھی آتا ہے جیسے بے جوڑ چیز، کہتے ہیں نا اس کا فلاں سے جوڑ نہیں مل رہا، یعنی بہت زیادہ تفاوت ہے، بہت زیادہ ڈفرینس ہے، تو بے جوڑ چیزوں کو بھی کہتے ہیں، یا ایسے سمجھ لیں کہ دو چیزوں کا اوصاف کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تہ بر تہ پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کی تخلیق کی ہے کہ تمہیں اللہ کی تخلیق میں کبھی بھی کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ آسمانوں اور زمینوں کی مثالیں کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو زندگی موت کی جو ہے وہ حقیقت ہمیں بتا رہے تھے کہ اسی لیے پیدا کیا کہ آزمایا جائے، امتحان لیا جائے، پھر بیچ میں یہ آسمان کا ذکر آ گیا، اور اکثر آسمان کا ذکر آتا ہے تو ہم اسے ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں جی ہے آسمان جو ہمارے اوپر ہمیں نظر آتا ہے، کبھی رات ہو جاتی ہے، دن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ قرآن میں بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا ذکر کرتے ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ آسمان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، بیسیکلی موسم کی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ آسمان کے اوپر بادل بنے ہو، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج بارش ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آج آسمان پر سورج بالکل صاف شفاف نظر آ رہا ہو تو کیا ہوتا ہے، آپ کو اندازہ لگ جاتا ہے کہ آج سخت جو ہے وہ شدید دھوپ ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ موسم کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو آپ کی زندگی، ہماری زندگیوں کا بھی ایک آسمان ہے، اور ہماری زندگیوں کا آسمان کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس میں کیا ہے؟ طبق ہیں، طباق، اس میں جو ہے تہ بتے، اس میں جو ہے طبقات ہیں، درجات ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، نہ تو ہم علم کے لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں، نہ ہم شکل و صورت کے اعتبار سے ایک جیسے ہوتے ہیں، نہ ایکسپیرینس کے اعتبار سے ہم ایک جیسے ہوتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں میں، بہت ساری کوالٹیز میں ہم ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ آپ اور میں، ہم میں سے ہر ایک علم میں یا قرآن سے جڑنے میں یا ایمان کے لیول میں یا نیکیاں کرنے میں یا پھر اس طرح کے اعمال میں ہم سب برابر کے نہیں ہوتے، درجہ بدرجہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھیں گے آپ، کوئی کمی بیشی نہیں دیکھیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم دنیا میں ہمیں کوئی چیز لینی ہوتی ہے تو ہم اسے 100 بار چیک کرتے ہیں، اس میں کوئی نقص تو نہیں ہے، اوپر نیچے سے، دائیں بائیں جانب سے، ہر یہاں تک کہ ایک جوتا تک لیں، بیگ تک لیں تو اس کی زپس کھول کر ہر چیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے اس پر پیسے لگائے ہیں تو یہ ہمیں فائدہ دے، یہ ہمارا نقصان نہ ہو جائے، ہم اسے بہت اچھے سے چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم اللہ کی تخلیق میں جو ہے اس طرح سے تم چیک ان کرو گے تو کوئی بھی تمہیں جو ہے شگاف نظر نہیں آئے گا۔ فرجع البصر، ایسا کرو دوبارہ سے نظر دوڑاؤ، ہل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی فطور نظر آ رہا ہے؟ اچھا پہلی بار تو ایسے ہی آپ نے اچانک سے دیکھ لیا ہوگا، ایک بار پھر نظر دوڑا کے دیکھو، ہل تری من فطور، کیا اس میں کوئی آپ کو کمی بیشی نظر آ رہی ہے؟ پھر کہا ثم ارجع البصر، پھر دوبارہ سے دیکھیے، بار بار دیکھیے، کرتین، بار بار دیکھیے، ینقلب الیک البصر خاسیہ، ہر بار لوٹ کر آئے گی بصارت خاسیہ، رسوا ہو کر، یعنی جو ہے نا امید ہو کر واپس لوٹے گی، وہ حسیر، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ حسیر یعنی تھکی ہوئی، جیسے انسان بہت زیادہ اپنی نگاہ کسی چیز پر لگاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ دیکھتے دیکھتے نگاہ بھی تھک جاتی ہے۔ تو یہ دیکھا جائے تو ایک انسان ہے کہ وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، کوئی بھی چیز اپنی ترتیب سے جو ہے وہ باہر نہیں نکلی، اس میں جو ہے ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہماری زندگی پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ہماری ہر چیز پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، اس پر ہماری مرضی نہیں چل سکتی۔ تو اسی طرح یہ جو کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب ایک ترتیب سے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کو کوئی اونچ نیچ نظر نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں اور اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کوئی بھی چیز اپنی ترتیب سے باہر نکلتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ اب سوال یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں 7 آسمانوں کی مثال بیان کی ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ احسن عمل کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے آپ آسمان کو دیکھیں کہ وہاں کتنا شدید ڈسپلن ہے، ہر چیز بہت ڈسپلن کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مدار میں ہے،
کہ کس طرح سے آسمان کے ہمیشہ ایک جیسا رنگ تو نہیں رہتا. آپ دیکھتے ہیں ایک آسمان پر کتنے رنگ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. صبح روشنی ہوتی ہے، صبح کے وقت دیکھیں تو آپ ہلکی سی سیاہی اور سرخی ہوتی ہے، پھر اسی طرح روشن ہو جاتا ہے دن، پھر اسی طرح جو ہے عصر کے ٹائم، اور پھر مغرب، پھر عشاء، اس طرح یہ ہر چیز ایک ڈسپلن کے ساتھ چل رہی ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں کتنا شدید ڈسپلن ہے. ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ آیا ہماری زندگیوں میں ڈسپلن ہے؟ جب ظلم اور فساد ہوتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے زیادتیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب انسان خود کو ڈسپلن سے باہر کرتا ہے، جب انسان خود کو حدود سے، لمٹ سے باہر کرتا ہے، وہ ڈسپلن سے خود کو نکال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ احسن عمل کرنا ہے تو خود کو کس طرح سے رکھنا ہے؟ ڈسپلن میں رکھنا ہے. ایسا ڈسپلن جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے درمیان رکھا ہے، ایسی تخلیق کی ہے کہ اس میں ذرا بھی بار بار نظر دوڑانے سے بھی آپ کو اس میں کوئی بھی شگاف نظر نہیں آئے گا. تو ضرورت ہے ایسی اطاعت کی، ہمیں ایسی چیزوں کی ہم اس طرح سے اطاعت کریں کہ جس میں جو ہے جیسے یہ بے اختیار مخلوق کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ساری بے اختیار مخلوق، سورج، چاند، ستارے، ہر ایک اپنے اپنے اطاعت میں اور اپنے مناسب وقت کے ساتھ جو ہے اپنی ذمہ داری اور اس نے ضبط کے ساتھ جو ہے وہ اپنے چیزوں کو، اپنے افعال کو وہ سر انجام دے رہا ہے. تو جب یہ بے اختیار مخلوق اس طرح سے کر رہی ہے تو ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے ہر عمل کو احسن بنانے کے لیے، اس میں امپروومنٹ لانے کے لیے، اسے بہتر بنانے کے لیے کیا کریں؟ ڈسپلین کریں. دیکھیں ہر چیز کا ایک، میں نے پہلے بھی پہلی کلاس میں بھی بتایا تھا کہ ہر چیز کا ایک حسن ضبط ہوتا ہے، حسن نظم و ضبط ہوتا ہے. ہم کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے ایسے ہی اس میں انٹر نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم ایک ڈسپلن کو سامنے نہ رکھیں. کلاس میں جاتے ہیں، اس کا بھی ایک جو ہے وہ ٹائم ہوتا ہے، کچھ رولز ہوتے ہیں. اسکول جاتے ہیں، کوئی بھی سیشن اٹینڈ کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، آفس جا رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، ہر چیز کی کچھ نہ کچھ رولز ہیں، ڈسپلنز ہیں. اور جب آپ ڈسپلن سے باہر ہوتے ہیں، آپ کی زندگی بہت زیادہ جو ہے آپ کو میس لگتا ہے کہ میری زندگی میں بہت زیادہ میس پھیلا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم بہت زیادہ ڈسپلن سے باہر ہو چکے ہوتے ہیں. ہم اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہم گناہوں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، ہم گناہ کو نارمل سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اس سے ہماری زندگیوں میں ڈسپلن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور میس پھیل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے یہ آسمانوں اور زمینوں کی مثال بتا رہے ہیں کہ جو ہے آپ ان چیزوں سے سیکھیں کہ کس طرح سے، جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ نماز ہے، نماز ہمیں کس طرح سے پورے 5 وقت کی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں ڈسپلن سکھاتے کہ آپ نے وقت کو ضائع نہیں کرنا. آپ نے جو ہے وہ نماز کے لیے ہر 5 اوقات میں، پورے دن کے 24 گھنٹوں میں سے آپ نے 5 اوقات میں اپنے لیے نماز کا وقت نکالنا ہے. اسی طرح روزہ لے لیں، روزہ بھی آپ کو ایک ڈسپلن سکھاتا ہے کہ آپ نے اس وقت سے لے کر اور اس وقت تک جو ہے وہ افطاری اور سحری، اور پھر روزے کے اندر ممنوعات جو ہے کس کس چیز سے بچنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں ہماری جو ہے ایک طرح سے تربیت کر رہی ہوتی ہیں. اسی طرح ہم حج دیکھ لیں، حج بھی ہمیں ایک ڈسپلن سکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے ادب و احترام سے کس طرح سے چلنا ہے راستوں میں، ہر مناسک کو آپ نے ادا کرنا ہے. زکوٰۃ ہے، یہ تمام دین کے احکامات ہمیں ڈسپلن سکھا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب بھی آپ کچھ کریں، کچھ کام کریں، تو اس میں ڈسپلن ضرور پیدا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ڈسپلن والی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق زمین و آسمان اور کائنات میں بہت ڈسپلن رکھا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ سورج جو ہے وہ اپنے بے ترتیب وقت پر آ رہا ہو، یا چاند جو ہے وہ بے ترتیب آ رہا ہو اپنے وقت سے ہٹ کر؟ کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات میں ہر چیز اپنے وقت پر جو ہے اپنے کام سر انجام دے رہی ہے. لیکن ہم کیا ہے؟ ہم ڈسپلن سے باہر نکلے ہوئے ہیں. ہر چیز کا ایک وقت ہے. اب آپ کہیں کہ رمضان کے روزے آپ ابھی نہیں رکھ رہے، ابھی بہت گرمی ہے یا فلاں، مطلب وٹس ایور جو بھی ریزن ہے، اور آپ بعد میں رکھ لیں تو کیا وہ قبول ہوں گے؟ ایسا نہیں ہے. ہر چیز کا ایک وقت ہے اور وہ اسی وقت قبول ہوگی. آپ کہیں کہ ابھی میں نماز نہیں پڑھ رہی اور میں بعد میں یا کل پڑھ لوں گی، یا پھر بعد میں یہاں سے آنے کے بعد، یا وہاں سے نکلنے کے بعد پڑھ لوں گی، اور جب تک وقت نکل چکا ہو، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ صحیح عمل ہے؟ بالکل صحیح عمل نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت لکھا گیا اور اسی وقت میں اسے ادا کرنا ہوتا ہے. یہی وقت پر ادا کرنا ہی بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ ڈسپلن ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کچھ کام جو ہے اللہ تعالیٰ دن میں قبول کرتے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ رات میں قبول کرتے ہیں. ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، تو اسے اس کے وقت مقررہ میں ادا کرنا ہی
ہمیں احسن عمل کہلائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے مزین کیا، خوبصورت بنایا آسمان دنیا کو۔ کسے خوبصورت بنایا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیاوی آسمان کو، بِمَصَابِيحَ، مصابیح سے، وَجَعَلْنَاهَا، اور اسے ہم نے بنایا ہے رجوما للشیاطین، مار بھگانے کی جگہ شیاطین کے لیے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے سعیر والا عذاب۔ آسمان دنیا، کون سا آسمان دنیا ہے؟ وہ آسمان جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، جو آپ کو اور مجھے جو ہے دکھائی دیتا ہے۔ دن میں اس کا حسن کچھ اور ہوتا ہے، صبح صبح دیکھیں تو آپ اس پہ کس طرح کی ہلکی سی سرخی ہوتی ہے، پھر اس میں جو ہے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے سورج آ جاتا ہے، کس طرح سے اس کی روشنی جو ہے وہ منور کر دیتی ہے۔ پھر اسی طرح رات میں آسمان کا جو منظر ہوتا ہے اور اس کا حسن وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے کہ اس کو ستارے جب آسمان پر آتے ہیں تو وہ اس کے حسن میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ان ستاروں سے آسمان کو مزین کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ مومن کا احسن عمل وہ ہر حال میں دن کی روشنی ہو یا رات کے اندھیرے میں ہو، جس طرح آسمان ہر وقت ہی خوبصورت ہوتا ہے، دن ہو رات ہو کوئی بھی وقت ہو اس پر طرح طرح کے کلرز آ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح مومن کا احسن عمل دن اور رات ہر حال میں جو ہے وہ رات کی اندھیرے میں بھی اس کا عمل اچھا ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی مثالیں ہمیں دکھا رہے ہوتے ہیں، سکھا رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ کی اطاعت کا طریقہ اور اصول اللہ پاک سکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو وہاں کیا ضابطہ ہے، وہاں کیا اصول ہے، اور تمہیں کیا کرنا ہے۔ تمہیں اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے ایک ترتیب سے رکھ کر وہ حسن اور خوبی کے ساتھ اور زینت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اپنے اعمال کو سجانا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ زمین و آسمان کی مثالیں بس ویسے ہی ہیں اور ہم اسے پڑھ کر اور آگے چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہے ہوتے ہیں ہمیں کہ دیکھو اللہ کی اطاعت میں یہ زمین و آسمان دن رات لگے ہوئے ہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تجاوز نہیں کرتا، اپنے وقت سے ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اور پھر بے مصابیح ہے، یہ نکلا ہے جیسے صبح سے، صبح، اور صبح کو صبح کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ روشن ہوتی ہے، اور روشن کا مطلب، روشنی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بالکل وائٹ ہو جائے یا بالکل جو ہے برائٹ ہو جائے۔ روشنی، صبح کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو وہ بالکل سفید نہیں ہوتی، اس میں تھوڑی بہت سرخی ہوتی ہے، یعنی اس میں جو ہے ہم یہ سمجھیں کہ صبح جو ہے وہ بالکل روشن ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے آسمان دنیا کو مصابیح سے جو ہے وہ روشن کیا، سجایا، زینت اختیار کی، زینت دی، اور اسے بنایا شیاطین کے لیے مار بھگانے کی جگہ۔ اب یہ شیاطین کون سے شیاطین ہیں اور ان کو کیوں مارا جاتا ہے؟ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ شیاطین ہیں جب یہ فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے کان لگاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے جو ہے ان کی ڈیوٹیز ان کو دی جا رہی ہوتی ہیں یا ان سے اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ شیاطین جو ہیں یہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر جو ہے وہ کان لگانے کی کوشش کرتے ہیں، ان باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر آسمان سے ایک ستارہ ہوتا ہے جسے شہاب الثاقب کہا جاتا ہے، یہ ستارہ ان پر پھینکا جاتا ہے جس سے یہ جو ہے ان کو بھگانے کے لیے ان کو مارا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں کہہ دیا ہے کہ یہ ستارے جو ہیں یہ شیاطین کو مارنے کے لیے جو ہے ہوتے ہیں شہاب الثاقب، اب ہم اس کا کچھ بھی معنی مراد لیں، اس کا کوئی اور معنی مراد ہو ہی نہیں سکتا، یہ صرف اور صرف شیاطین کو مارنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ان ستاروں کو، سیاروں کو بھیجتے ہیں جن کا نام شہاب ثاقب ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان ستاروں سے اپنی قسمت معلوم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ستارہ گردش میں ہے، فلاں کا ستارہ اس طرح سے ہے۔ یہ بالکل بے بنیاد سی باتیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ستاروں کا ہماری تقدیر سے، ہماری زندگی سے، ہماری لائف سے کوئی بھی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے۔ ان کا اگر کوئی تعلق ہے تو وہ ہے کہ آسمان پر وہ جو ہے اسے انہیں خوبصورتی کے لیے بنایا گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ کچھ شیاطین کو مارنے کے لیے کچھ الگ ستارے ہوتے ہیں جن کو جو ہے شہاب ثاقب کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے بھڑکنے والا عذاب ہے، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کا انکار کیا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا، اور جب وہ اس جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ اس میں کیا سنیں گے؟ شہیقہ، چیخوں کی آواز سنیں گے، وہی تفور، اور وہ ابل رہی ہوگی۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ جہنم کا اپنا شور ہوگا، اور ایک یہ کہ عذاب کی شدت سے جو اس میں لوگ ہوں گے اس کا بھی ایک الگ شور ہوگا،
اور ایسا لگ رہا ہوگا کہ وہ جو ہے نا ابل رہی ہے. اب شہیقہ بعض اوقات کہا جاتا ہے، اگر ہم اس کے دیکھیں کہ غراہٹ کی آواز ہوتی ہے، یعنی مسلسل جہنم سے غراہٹ کی آواز آئے گی، اور جو ہے اس طرح سے وہ چلا رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، اور اس طرح سے ابل رہی ہوگی، ایسا لگتا ہوگا کہ یہ ابھی غصے سے پھٹ پڑے. کلما القی فیہا فوجن، جب کبھی بھی اس میں فوج ڈالی جائے گی. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر فوج کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ مجرم ڈالے جائیں گے، گناہگار ڈالے جائیں گے، یا اس طرح سے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں پر فوج ڈالی جائے گی. اکیلے اکیلے نہیں جائیں گے، پوری کی پوری فوج جائے گی. ضروری نہیں ہے کہ وہ فوج دنیا میں ایک دوسرے کو جانتے تھے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ پہ رہنے والے لوگ ایک دوسرے کو نہیں بھی جانتے، لیکن وہ ایک ہی سٹی کے یا ایک ہی ایریا کے لوگ کہلاتے ہیں. تو ایسا اکثر اوقات ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دو پہاڑوں کے درمیان لوگ رہ رہے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں. ایک ہی شہر میں رہ رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کو جانتے نہیں. تو کیوں ان کو فوج کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ ان کو فوج کہہ رہے ہیں. فوج کیا ہوتی ہے؟ جو ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد میں، اور جو ہے وہ اتفاق کے ساتھ ہم کہتے ہیں نا ہماری فوج، یعنی فوج ہوتی ہے یعنی جو اتفاق سے ایک دوسرے کے ساتھ ہو، کسی مشن پر وہ سب ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جہنم میں بھی فوج در فوج ڈالی جائے گی. کس طرح سے؟ یعنی وہ لوگ جو ایسے اعمال کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو ان چیزوں سے روکتے نہیں تھے، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے، گناہوں میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ خود تو گناہ نہیں کر رہے ہوتے تھے، لیکن وہ انہیں صحیح سمجھ رہے ہوتے تھے، تو بھی وہ اسی فوج میں شمار کیے جائیں گے. اور کبھی کبھی وہ روکنے کی طاقت رکھتے تھے لیکن وہ اسے روک نہیں پاتے تھے، تو بھی وہ اسی فوج میں شمار ہوں گے. اور اسی طرح سے ان گناہوں کو صحیح سمجھ لینا، یا ان گناہوں کو کرنا، یا اس جیسی سوچ رکھنا، ان جیسے خیالات رکھنا. جیسے مثال کے طور پر آج ہم لے لیں کہ ٹرانسجنڈرزم ہے. اگر ہم اس نظریے کو ہم بھی قبول کریں یا قبول نہ کریں، اور ہم اس پہ کوئی آواز نہ اٹھائیں، یا آواز نہ بھی اٹھائیں، اور ہم ان کو کہیں کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں اپنی جگہ پر، انہیں کرنے دیں، تو ہم بھی انہی میں شامل ہیں. یہ مراد ہے اس فوج سے، یعنی وہ لوگ جو سب ایک ہی طرز پر، ایک ہی فکر پر سب جو ہے وہ ساتھ تھے، ایک ہی سوچ پر تھے، ایک ہی پلیٹ فارم پہ سب تھے، وہ سب جو ہیں اس جہنم میں اس طرح سے ڈالے جائیں گے. سَأَلَمْ خَزَنَتُهَا، جب بھی فوج ڈالی جائے گی تو اس کے داروغے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس تو ڈرانے والا آیا تھا. لیکن وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اور ہم کہیں گے نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز، ان انتم الا فی ضلال کبیر، لیکن تم بہت بڑی گمراہی میں تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. آپ اور میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں پتا نماز کیسے پڑھتے ہیں. ہر مسلمان کو کہیں نہ کہیں ضرور پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے فطرت میں بھی رکھ دی ہیں، اور کچھ چیزیں ہمیں ہمارے ہاں جو ہے ڈرانے والا، اور ڈرانے والے سے مراد یہ قرآن بھی ہے، اور نذیر سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. اور اب یہ ڈرانے والا ہمارے ہاں ہر جگہ پر جو ہے ہمیں نظر آتے ہیں، میسیجز بھی ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی جو ہے وہ ریمائنڈرز ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی وہ کوئی آیات ہوتی ہیں، کبھی کبھی وہ ترجمہ ہوتا ہے، مفہوم ہوتا ہے، حدیث ہوتی ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں ڈرا رہی ہوتی ہیں، ہمیں وارن کر رہی ہوتی ہیں، الرٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ باز آ جاؤ. ہمیں لگتا ہے یہ آیت اور یہ میسیج ایسے ہی سامنے آ گیا، اور یا پوسٹ ایسی اسکرولنگ کرتے ہوئے سامنے آ گئی ہے، اور ہم اندر سے سمجھتے ہیں کہ یہ تو وہی چیز ہے جو جس فیز سے میں گزر رہی ہوں، یا جو ہے میں جو فیل کر رہی تھی، اور یہ بالکل ویسا ہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں یہ ویسا ہی ایسے ہی آ گیا، اتفاقی طور پر آ گیا؟ ایسا نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا کہ اس چیز کو آپ کے سامنے لائے. وہ الگ بات ہے کہ جب وہ چیز سامنے آ جائے، آیا آپ اس کو ایز اے نصیحت سمجھ کر قبول کرتے ہیں، یا پھر ایسے ہی اتفاقی کوئی چیز سمجھ کر، یا ایسی بلا وجہ بیکار چیز سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور ہر ایک کے پاس ڈرانے والا ضرور آتا ہے. وہ کہتے ہیں کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا لیکن ہم نے اس کی بات کو اہمیت نہیں دی تھی. فَكَذَّبْنَا، ہم نے اسے جھٹلایا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم اب بہت بڑی دور کی گمراہی میں ہو، اب ایسی ضلالت اور گمراہی اور دور کے راستے پر جا چکے ہو کہ جہاں سے واپسی اب بالکل بھی ممکن نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.